We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان کی سیاست ایک نئی کروٹ لے رہی ہے. دہائیوں کے بعد پہلی بار یہ احساس مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور پورے ملک میں کہ ملک کا موجودہ انتظامی نظام مزید اسی شکل میں نہیں چل سکتا. نظام کی اس ناکامی کا اعتراف اور نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی بحث کا آغاز پچھلے ہفتے اس وقت ہوا جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس پبلک ریلیشنز لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹس کے قیام پر زور دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ صرف وسائل کی کمی نہیں بلکہ ایک پرانا حکومتی ڈھانچہ بھی ہے. 25 کروڑ سے زیادہ آبادی والا پاکستان آج بھی تقریباً اسی انتظامی نقشے پہ چل رہا ہے جو دہائیوں پہلے بنایا گیا تھا. دنیا بدل گئی، آبادی کئی گنا بڑھ گئی، شہر پھیل گئے، مگر ریاستی ڈھانچہ وہی کھڑا ہے جہاں پر آج سے 70 سال پہلے کھڑا تھا. یہی وجہ ہے کہ نئے صوبوں اور خود مختار انتظامی یونٹس کی بحث اب صرف سیاسی نعرہ نہیں بلکہ ایک بہترین گورننس کی ایک سنجیدہ تجویز ہے. دنیا کے کئی ممالک نے وقت کے ساتھ اپنی انتظامی تقسیم کو بدل کر گورننس بہتر بنانے کی کوشش کی. ہمارا پڑوسی ملک بھارت اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں 1956 تک 14 صوبے تھے اور آج بھارت 28 صوبوں اور 8 یونین ٹیریٹریز کا ملک بن چکا ہے. یہ تبدیلیاں صرف نقشہ بدلنے کے لیے نہیں تھیں بلکہ اس کا مقصد حکومت کو عوام کے قریب لانا تھا. گورننس پر ہونے والی ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب تمام اختیارات ایک ہی کیپٹل میں جمع ہو جائیں گے تو دور دراز علاقوں کے مسائل حل ہونے میں زیادہ وقت لگے گا. اس کی عملی تصویر پاکستان میں نظر آتی ہے. حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ یا تھرپار کر کے لوگوں کو اپنے چھوٹے بڑے مسائل کے حل کے لیے کراچی پہنچنا پڑتا ہے. جنوبی پنجاب کے عوام برسوں سے کہتے آئے ہیں کہ زیادہ تر فیصلے لاہور میں ہوتے ہیں. کے پی کے جنوبی اضلاع اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی یہی شکایتیں سننے کو ملتی ہے. پاکستان کا آئین بھی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کرتا ہے اور آئین کا آرٹیکل 140A صوبوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات دینے دیں، مگر بدقسمتی سے اس قانون پر آج تک عمل نہیں ہوا. آئین کی اس شق پر عمل ہی نہیں ہوا. دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹس کا مطالبہ کئی دہائیوں سے موجود ہے مگر سیاسی جماعتیں اس پر مستقل اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکتی. تاہم اب پہلی بار اس سلسلے میں سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ سیریس نظر آتی ہیں، گو کہ پیپلز پارٹی کی مخالفت جیسی کچھ رکاوٹیں اب بھی موجود ہیں. مگر عوامی سطح پر یہ مطالبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے کہ نئے صوبے یا خود مختار انتظامی یونٹس اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کا مظاہرہ ہم نے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ARY نیوز کے ایک پول میں دیکھا جو بتاتا ہے کہ پاکستان کے 70 سے 97% عوام نئے صوبے بنانے کے حق میں ہیں. تاہم اصل سوال نئے صوبوں سے بھی بڑا ہے. پاکستان کو ایک ایسا نظام چاہیے جہاں فیصلے عوام کی دروازے تک پہنچے، نہ کہ عوام کو اپنے مسائل کے حل کے لیے سینکڑوں کلومیٹر دور کسی ایک شہر کا رخ کرنا پڑے. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈپٹی کنوینر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال. تو بھائی اب یہ جو گفتگو تھی یہ اب ایک قومی بحث کا رخ اختیار کر گیا ہے. ہم اور بہت سارے لوگ اس ملک کے اس کو اپنے گوشوں میں گفتگو کرتے تھے لیکن یہ پہلی بار ایک اس کی قومی حیت بن گئی ہے، قومی بحث بن گئی ہے. یہ قوم نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ یہ ہمارا نمبر 1 پرابلم ہے اور ہمارے آپ کے کیبنٹ کے کئی لوگ جو ہیں وہ خود اس کی تائید کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ اس بات کی تائید کر رہا ہے. پنجاب اسمبلی نے اس میں ایک ریزولوشن بھی پاس کری ہے. تو یہ ایک مضبوط لیکن کیا آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے اس معاملے پہ، آپ کی معلومات اور آپ کی جو اس وقت آپ کابینہ کے ممبر ہیں، کہ یہ ایک نارمل ایک ایسی گفتگو ہے جو کہ آئے گی اور چلی جائے گی جیسے اس سے پہلے بھی ہوا، یا اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی ہے؟ کامران، تھینک یو سو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کامران بھائی کہ جہاں پر اب ہماری خواہش سے زیادہ ملک کی ضرورت ہو گئی ہے. اور یہ
پاکستان کی جتنے بھی پلرز ہیں، ریاستی پلرز ہیں، میڈیا ایک پلر ہے، فوج ایک اسٹیبلشمنٹ ایک پلر ہے جس کو آپ فوج اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، پارلیمنٹ ایک پلر ہے، سیاسی پارٹیاں، اینڈ وہاں پر اس والی بات کی بہت زیادہ اب ویزیبلٹی آ گئی ہے کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، یہ ملک جو ایک عام آدمی کو، انسان کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا۔ اچھا بھائی، ہم کیا غریب ملک ہیں؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں؟ نہیں، ہم وسائل میں مالا مال ہیں۔ مسئلہ وسائل کا نہیں ہے، مسئلہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ اور جب ہم اپنی ہسٹری نکالتے ہیں کامران بھائی، جیسا آپ نے اپنی بات میں فرمایا، 1951 کی جو سینسز ہے وہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 3,70,00,000 لوگوں کی ہے اور 4 صوبے ہیں۔ 2023 کی جو ہے وہ سینسز بتاتا ہے، اور ابھی چونکہ میں ہیلتھ منسٹری میں ہوں تو مجھے روز کی ڈیٹیل ملتی ہے، تو 2023 کے سینسز میں آپ 24 کروڑ سم لاکھ، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ 26.5 کروڑ ہو چکے ہیں۔ ابھی آج 2024 ہمارے پاس ہم 26.5 کروڑ ہو چکے ہیں۔ 2030 میں ہم انڈونیشیا کو سرپاس کر جائیں گے، ہم 5ویں سے 4تھے بڑے ملک بن جائیں گے 2030 میں۔ نا صوبے آج بھی چاہ رہے ہیں، تو جب اس کا کبھی اس کا حل کیا ہے؟ پیسے تو کامران بھائی پہلے دن جس دن بجٹ آتا ہے، اس سال کی بات بتا دوں، 8,700 ارب روپے آپ نے صوبوں کو بانٹ دیے۔ 8,700 ارب روپے، 18,000 کا پورا بجٹ ہے، اور اس میں سے ابھی 60,000 میں نہ فوج کو پیسے دینے، نہ آپ نے انٹرسٹ پے کرنا ہے، نہ آپ نے جو ہے وہ لون پے کر، آپ نے قرض واپس کرنا ہے، نہ آپ نے پی آئی اے کو دینا ہے، نہ آپ نے ریلوے کو، کچھ نہیں دینا ہے، اور کوئی بھی نیشنل کرائسس اس کے لیے پیسے نہیں۔ آپ نے یہ 8,700 ارب روپے تو یہ 4 لوگوں کو ملے، 4 لوگوں کو، جس کو آپ وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں، جو آپ آج ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ان 4 لوگوں کے بجائے 20 لوگوں کو یہی 870 ارب روپے بڑھنے چاہیے، یا 22 لوگوں کو بٹنے چاہیے۔ وہ جو یہ 4 لوگوں کے پاس آ کر یہ چیز پارک ہو جا رہی ہے، اور وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب ملک میں جس مسائل کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا حل جب ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ جو کہ وزیر داخلہ نے بات کی، اور آپ جو ہم سب لوگ، کہ بھئی ملک میں انتظامی یونٹس ہونے چاہیے ڈیسنٹ، اس میں کوئی خرچہ نہیں بڑھ رہا۔ اگر پنجاب کو 4,800 ارب روپے ملیں، میرے صوبے کو 2,263 ارب، ایک سال میں 2,000 ارب، 18 سالوں میں اس حکومت کو صوبے 22,000 ارب روپے ملے ہیں، 22,000 ایک فرد۔ اچھا، 22,000 ارب روپے ملے ہیں مصطفیٰ بھائی حکومت سندھ کو 18 سال سے، جب سے ان انٹرپٹڈ حکومت ہے۔ یہ بھی دنیا کا ایک ریکارڈ ہے کسی بھی صوبے کے لحاظ سے، اسٹیٹ کے لحاظ سے۔ اچھا، اس کے ایوز جو ہے، اس کا وہ شہر جو اس میں 95 سے 96% اس کے ریونیو میں، اس کے ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو پاکستان کی بزنس سے شہرک سمجھا جاتا ہے، جو پاکستان کی معاشی لائف لائن سمجھا جاتا ہے، وہاں پر پانی نہیں آتا۔ آدھے سے زیادہ شہر میں پانی نہیں آ رہا، 18 سال سے پانی نہیں آ رہا۔ یہاں پہ گنتی کی سڑکیں ہیں جن کو ہم پختہ سڑکیں کہہ سکتے ہیں، نارمل کسی طرح کی سڑکیں کہہ سکتے ہیں، 4، 6، 8 بڑی سڑکیں ہوں گی، باقی کوئی سڑک نہیں ہے، جہاں پہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ ملتان، پنڈی میں، پشاور میں، لاہور میں سیف سٹی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ڈیسنٹ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہاں پہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ نمائشی بسیں جس کا آج تک نہیں بتایا گیا کہ کل کتنی ہیں، یہ 3 کروڑ کے شہر میں یہ کتنی بسیں ہیں جو کہ نمائشی ہیں، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ اس پورے ماحول کے اندر اس کو 22,000 ارب میں سے اتنا بھی نہ ملا کہ اس کو پینے کا پانی مل جاتا۔ زبردست بات ہے۔ اب میں آپ نے جو بات کی، اب اس کا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں، پیچھے ہوا کیا ہے، کیوں ہوا، جو آپ بتا رہے ہیں سب ہے۔ اور آپ ایک اور بات ایڈ کر لیں کامران بھائی کہ کراچی دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 3رے نمبر پہ بدترین جگہ ہے، عالمی رینکنگ ورسٹ لیونگ سٹی ان دی ورلڈ کی کیٹیگری میں دوسری بار سال میں آیا ہے، دوسری دفعہ سال میں آیا ہے۔ اینڈ مائنڈ یو، یہ عجیب بات ہوئی، میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا۔ اچھا، میں 300 ارب روپے خرچ کیا۔ جو آپ بات بتا رہے ہیں، دیکھیے کارن بھائی جو کراچی کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ تو ملک میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جو ہم 90% اس صوبے کی ریونیو ہم کماتے ہیں، اور 50% زیادہ پورے ملک کا ریونیو کماتے ہیں۔ نا کیا ہوتا تھا 1991 تک آپ کو اوکٹرا ضلع ٹیکس ملتا تھا، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ 4 میں پیسے آتے تھے ڈائریکٹ، اوکٹرا ضلع ٹیکس سے تو اسی شہر کے لیے ہے آپ کو چنگیم، ہاں یہاں پہ پاکستان کے ڈسٹرکٹ میں صرف یہ ڈسٹرکٹ تھا۔ 91 میں نواز شریف صاحب کے پاس لوگ گئے بزنس کمیونٹی کہ بھائی آپ چنگیوں میں ہمیں روکتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ لے لیں، ہم سے یکمش لے لیں۔ 2.5% آپ کو GST کا ملنے لگا اکاؤنٹ 4 میں۔ 2006 میں
جو ہے پھر حکومت کو خیال ہے کہ نہیں 2.65% نہیں 1/6 آف دا جی ایس ٹی ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ آکٹرا اس میں دیں گے, اکاؤنٹ 4 میں دیں گے. میں جب کامران میئر بنا 2000 تو میرے پاس ایک اکاؤنٹ 4 ہوتا تھا, اس کا اکاؤنٹ 4 میرے پاس ڈائریکٹ آکٹرا ضلع ٹیکس کے پیسے ڈائریکٹ وفاق سے میرے ڈسٹرکٹ کے اکاؤنٹ میں آتے تھے. اگر وہ پیسے, وہ کیا ہوا جب 2010 میں 7واں NFC ایوارڈ آنے لگا تو یہ ساری صوبائی سندھ حکومت گئی اور سارے ہو گئے کہ یہ جو آپ ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ دیتے ہیں نا, آپ یہ ہمیں NFC ایوارڈ میں دے دیں پیسے, ہم انہیں دے دیں گے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کراچی کو اس کا 1% بھی نہیں ملا. یہ آپ کراچی کی جو بات, میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ کیوں یہ جو آپ نے سمٹمز بتائیں یہ کیوں. آج تک اگر کراچی میں کو جو پیسے لکھے ہوئے ہیں اور جس کے نام پر یہ لیتے ہیں, کام میں 2000 ارب روپے بنتے ہیں, 2000 ارب روپے بنتے ہیں, کراچی کو ملنے چاہیے 2000 ارب روپے. اب تک یہ 18 سالوں میں مل جاتے. پھر آپ سندھ کی آبادی کا آفیشیل 37% ہے. 1000 کی اگر پی ایس ڈی پی ہے تو آپ کو جو 380 ارب روپے جو وہ پی ایس ڈی پی میں آپ کا ہونا چاہیے. اور پھر آپ پورٹ پہ میرے شہر کے لیے سیس لیتے ہیں, سیس یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پیسے لیتے ہیں, کیونکہ یہ کراچی وہ واحد شہر ہے جہاں پر پورٹ کا ٹریفک گزرتا ہے. جی مطلب وہ شہر ہے دنیا کا جس کی آبادی 3 کروڑ ہے اور جس کا پورٹ کا پورا ٹریفک جو ہے ہمارے شہر سے گزرتا ہے. وہ جو ہے وہ کلفٹن سے ہوتا ہوا, ڈیفنس سے ہوتا ہوا اور پورے کراچی کے بیچوں بیچ ہو کے کامران بھائی 200 ہزاروں ٹرک گزر رہے ہوتے ہیں روزانہ. آپ کے اس نام کے آپ نے انفراسٹرکچر کے میرے نام کے شہر کے 200 ارب روپے ہر سال جمع ہو جائے. 200 ارب روپے 200 ارب ہر سال ٹوٹل, ہر سال وہ ٹوٹل آپ کے پیسے ہیں. تو 800-850 ارب روپے تو آپ کو بغیر ڈیمانڈ کیے آپ کو ایسے ملنے چاہیے جو کہ نہیں مل رہا, سارا پروونشل گورنمنٹ کے پاس جا رہا. تو یہ جو حجم, اچھا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے قانون, سب سے بڑی بات ہے نا جو میں سمجھتا ہوں. یہ تو آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کری نا. اس ملک میں آج جنگ چل رہی ہے, بلوچستان میں جنگ چل رہی ہے, ایکسکیوز می, خیبر پختونخوا میں جنگ چل رہی ہے. ہر آدمی ناراض گھوم رہا ہے. پنجاب اور سندھ میں نہیں چل رہی تو لوگ کوئی خوش نہیں ہے. اچھا اگر آپ اس ایک وفاق 4 صوبے کی بڑے ہونے کی وجہ سے آپ ٹرکل نیت ہونے کے, میں نیت کو کوشچن نہیں کر رہا, نظام ایسا ہے کہ آپ ایک شخص ایک گلی ایک ڈسٹرکٹ تک جب آپ کا نظام آپ کے پیسے اور اختیارات اور وسائل نہیں پہنچ رہے تو آپ ایک بہت بڑی تعداد سوسائٹی میں ڈس انفرنچائز لوگوں کی آپ نے پیدا کر دی ہے. ٹھیک ہے, بدل لوگوں کی. اچھا وہ بدل کس سے ہو رہے ہیں؟ وہ آپ کی صوبائی حکومت سے نہیں ہو رہے, آپ کے وزیر اعظم سے نہیں ہو رہے, آپ کے وفاقی کی کیبنٹ سے, وہ ریاست سے بدل ہو رہے ہیں. اور ان بدل لوگوں کا کی میں سے ایک کوئی چھوٹی تعداد اگر ہتھیار اٹھا لے اور کوئی جو ہے وہ مایوس ہو کر ہتھیار اٹھا لے, پھر آپ اسی فوج کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی فلاں غدار ہو گیا, آؤ لڑائی کرو. کیا ہو رہا ہے؟ 50 سالوں سے آپ اپنے ہی ریاست کے اپنے ہمارے نظام کی وجہ سے بدل لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں, جب وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, آپ ہماری اپنی فوج ان سے جو ہے لڑائی کر رہی ہے. یہ وشس سائیکل کب بریک ہوگا, کب ٹوٹے گا؟ تو یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا کیونکہ ایک صوبہ جو ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا ملک بن سکتا ہے, اس کی اتنی بڑی آبادی ہے. ایک صوبہ جو سندھ کی آبادی دنیا کا 16 بڑا ملک بن سکتا ہے. کون سا دنیا کا ملک ہے جس میں تقسیم اور وسائل اور اختیارات کی تقسیم اور اس کی ریچ جو ہے وہ عام آدمی تک ڈینائی کی جائے, اس کو یقینی کیا جائے کہ وہ اس تک نہ پہنچ پائے. پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے NFC تو ہو, اس کا پورا مل جائے, لیکن آج کے دن تک PFC جو ہے وہ عوام تک نہ کھلا, مطلب ظلم کھلا. کارن بھائی پنجاب 182 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے, 182 ملکوں سے. سندھ جو ہے وہ 171 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے. خیبر پختونخوا 165 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے. اور بلوچستان دنیا کے 182 ملکوں سے بڑی اس کی جو ہے اس کا لینڈ ہے, اس رقبے کے دنیا کے 100. آپ جو ہے وہ کیسے مینیج کر سکتے ہیں, آپ کیسے؟ اور اس کے بعد جو آپ کو جو ہمارے پاس وسائل, اگین وہ بات ہو رہی کہ وسائل کی کمی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ میں بڑے کلیئر کر دوں, دیکھیں میں اس وقت کرنٹ جو گورنمنٹ ہے, شہباز شریف صاحب ایکسیلنٹ کام کر رہے ہیں. میں نے ان کے ساتھ ابھی میں کام کر رہا ہوں. ان کی جو ہے وہ 16 گھنٹے کے علاوہ قانون بھائی وہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. ان کو ان کی فنگر ٹپس پہ لوگ ہیں جو آج بیوروکریسی ہے ان کے سامنے پیدا ہوئی ہے اور ان کے سامنے بڑی ہو کر, تو وہ ان کو کوئی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا. اٹس ویری ٹف to you know while working with him, you know it's very tough کہ آپ جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے کہ جن کو آپ جو ہے وہ کوئی بھی بات کر دیں اور وہ جو ہے ایکسیپٹ ہو جائے گی, کیونکہ ان کو پتہ نہیں, ان کو سب پتہ ہے, وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں آپ سے, اور he is so hands on thing.
لیکن باوجود جو اچھا ان کا تو قصور نہیں، پہلے دن وہ بجٹ دے دیتے ہیں، صحیح بات، وہ تو صوبوں کو بجٹ دے دیتے ہیں، صوبوں سے بھائی وہ تو قصور، وہ تو نہیں روک رہے، وفاق تو نہیں روک رہا، انہوں نے جا کر جو نیچے پانی تو نہیں دینا نا کامران بھائی، انہوں نے جا کر نیچے جو ویکسین تو نہیں بلانی نا، انہوں نے جا کر جو نیچے جو روڈ تو نہیں بنانی نا ساری، وہ اگر روکیں اگر K4 14 سال میں نہیں بن سکا اور اس کی لاگت جو ہے 4 گنا بڑھ گئی اور K4 وہی کا وہی ہے جس میں ایک بار تو 10 سال کا سرمایہ لگ گیا اس پہ 15-20 ارب روپے اور وہ پورا نہیں ہو رہا، ڈسمنٹل کرنا پڑا، اور صرف ابھی بھی K4 جو بنا رہے ہیں وہ K4 جو ہے وہ کراچی تک پانی آ جائے گا، آگے آگمنٹیشن کراچی سے لیاری میں کیسے جائے گا، ڈیفنس کیسے جائے گا، لالو کھیت کیسے جائے گا، ملیر کیسے جائے گا، لانڈی، اورنگی، بلدیہ ٹاؤن، اس کے لیے آگمنٹیشن تو ایک، اس کے لیے کراچی کے اندر جو ہے وہ مین ٹرنک لائنیں بننی ہیں، نہیں بن رہی، تو اگر K4 کمپلیٹ بھی ہو گیا، اچھا وہ یہ تھا کہ بھئی آپ آج سڑکیں بنا رہے ہیں دوبارہ کھودنی پڑیں گی آپ کو، اچھا، اور یہ وہ کیفیت ہے جس میں ایک اس وقت جو ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، خود مختار انتظامی یونٹس، چھوٹے صوبے، اس کو ڈیولوشن ہو، اختیار پہنچے، اچھا پورا پاکستان جو ہے مور اور لیس، یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ پورا ملک ایک صفحے پر ہے کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے، فوج بھی یہ کہہ رہی ہے، سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے، آپ MQM بھی یہ کہہ رہے ہیں، تمام یہ بات کہہ رہی ہیں، اور بالکل کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، پنجاب اسمبلی نے جو ہے ریزولوشن پاس کی ہے کہ اس سلسلے میں ہو جائے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی کچھ نہیں چاہیے، نہ انتظامی یونٹ چاہیے، نہ میں پروونشل فائنینشیل کمیشن دوں گا، نہ میں با اختیار بلدیاتی حکومت دوں گا، نہ میں چھوٹا صوبہ بناؤں گا، نہ میں جو ہے اس کو انتظامی یونٹس میں تقسیم کروں گا، میں ایسا ہی رکھوں گا، کر لو جو کرنا ہے۔ مجھے بڑی امید ہے، ہو گئی ہے، پتہ ہے کیا کیوں کام رہے کہ یہ بات تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ مجھے اس کرائسس میں بڑی سلور لائننگ نظر آتی ہے، وہ کیا کہ اب پاکستان میں وہ سکت ہی نہیں ہے کہ اب اس خواہشات کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے، یہ ہے میری امید کا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کلائمیکس، کہ اب جب تک میری خواہش تھی کہ بھئی یہ کریں تو آپ لفٹ نہیں کرا رہے تھے، آج میری خواہش کا مسئلہ ہی نہیں، آج پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا، یہ طے ہو گئی ہے بات، یہ ثابت ہو گئی ہے بات کہ اس نظام میں آپ جو ہے وہ ایک عام انسان کو ڈور اسٹیپ تک جو ہے وہ اختیارات اور وسائل اور اس کو سیٹسفیکشن جو ہے سینس آف پارٹیسپیشن اور اونرشپ دے ہی نہیں پا رہے، اور اس کا خمیازہ ریاست بھگت رہی ہے، تو اب ہمیں ملک اس دورائے پہ آ گیا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کرے کہ یا تو وہ کسی کی خواہش کو کیری فارورڈ کرے یا پھر ملک بچانے کے عمل کو کیری فارورڈ کرے۔ ملک جو ہے وہ اگر بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بچنا ہے اور چلنا ہے تو آپ کو کسی کی خواہشات کو دفن کرنا پڑے گا اور اس کو اگنور کرنا پڑے گا، اور یا اس کو منوا لینا پڑے گا، یا پھر اس لیے کہ اب وہ خواہشات جو ہے وہ آپ کے مگر یہ ایک اتنا بڑا سیاسی بحران ہے، ایک جانب تو آپ سینس آف ڈیپریویشن دیکھیں، آپ نے بہت صحیح لفظ استعمال کیا، ڈس انفرینچائزڈ ہے، اس ملک کی سب سے بڑی آبادی کا شہر جو ہے وہ ڈس انفرینچائزڈ ہے، اس کو طے ہے کہ اس کا کبھی کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، اس میں نہیں بن سکتا، سرکاری نوکریوں میں اس کا حق جو ہے وہ نہیں مل سکتا، یہ طے ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو اب اس پوری کیفیت کے اندر، اور یہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ کہا کہ سب گھسی پٹی تجویزیں ہم نہیں مانتے، اچھا آپ اپنی کوئی تجویز دے دیں جس سے کہ میرا حق مجھے مل جائے، مجھے تو حق چاہیے نا، مجھے پانی چاہیے، مجھے سیوریج چاہیے، میری سڑک بنا دو، مجھے بس دے دو، مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے سیف سٹی کا کیمرے دے دو نا یار، ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں، یہ کیوں نہیں ہے، تو یہ میں وہ بھی نہیں دوں گا، تو کیا کرے تو کیا کرے؟ کامران بھائی میں ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھیے وہی والی بات ہے کہ دیکھیے پاکستان کی آبادی کا، سندھ کی آبادی کا آج مجھے آپ جو ہے وہ کاغذوں پہ 37% لکھتے ہیں، اس سینسس کو ہم نہیں مانتے، لیکن پھر بھی جو ہم نہیں مانتے اس پہ بھی ہم 37% ہیں، آج یہ شہر 55% کی آبادی سے زیادہ ہے، یہ سندھ کی آبادی کا 55% سے زیادہ ہے، حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، بے نظیر آباد، یہ کوئی 70% آبادی بنتی ہے سندھ کی آبادی، آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو حق حکمرانی لائیو سیٹ کہ ہمارا تو کبھی وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا، اس نظام میں ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا، اور وزیر اعلیٰ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں، چلو بھئی ہم یہ بات مان لیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا، تو چلو بھئی میرے 90% جو ہے وہ روز مرہ کے مسائل وہ حل ہو رہے ہیں، نہیں وہ بھی نہیں ہو رہے،
پانی کا انتظام بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, کچرا اٹھانے کا انتظام بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, بس کا, روڈ کا, بلڈنگ کنٹرول کا, سالڈ ویسٹ کا, سب اس کے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ سارا جو پیسہ آئے گا اس کے نیچے جانے کا لائک یو سیڈ سسٹم ہے, سسٹم نہیں کر رہے نا, سسٹم ہے, مگر ہاں یہ سسٹم ہے, سسٹم وہ ہے. تو ابھی جو ہے وہ یہ اب یہ ملک اب ڈیفینیٹلی تو ہمیں اس تمام چیزوں کے اوپر تو بھائی ڈیکیڈز ہو گئے. اچھی بات کامران بھائی, اگین میں کہتا ہوں کہ ملک میں یہ ریئلائزیشن ہر جگہ آ گئی ہے کہ یہ جو کرائسس, آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جنگ چل رہی ہے. بھائی ایک آدمی پوچھے کہ یار انڈیا حملہ نہیں کر رہا, کوئی اور حملہ نہیں کر رہا, یہ جو ہے اچھا آپ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی باہر کی انوالومنٹ ہے, یقیناً ہے انڈیا کی ہے وہ انوالومنٹ باہر, لیکن ان کو لوگ کہاں سے مل رہے ہیں؟ ان کو باہر والوں کی مدد کرنے کے لیے لوگ بھائی ہمارے ڈس انفرنچائز لوگ ہیں نا, جس کو پینے کو پانی نہیں مل رہا, جس کو سڑک نہیں مل رہا, اس کو روزگار نہیں مل رہا, اس کے لیے کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے, تو وہ تو ایک رائٹ پھل ہے. ہم جو ہے جس پارٹی میں بڑے ہوئے نا, تو ہم کوٹا سسٹم کی آواز لگی ہے کہ ہمیں نوکریاں نہیں ملتی, ہمیں جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں ملتے. آپ آج کے نظام میں اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹ میں لوگ ہی نہیں بھیج سکتے کہ آپ جو کوٹا سسٹم یہ جو نئی حد بندی ہے نا, یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, یہ میرے کوٹا میں یہ مجھ پر ظالمانہ کوٹا سسٹم کو ختم کر دے گی. اس جگہ پہ جہاں پر ہوں وہاں پر میری جاب پر میرا حق ہوگا, وہاں کے وسائل پہ میرا حق ہوگا, اور یہ میرا نہیں پورے پاکستان میں جو جہاں رہ رہا ہے. ایک عام آدمی کو ہم سمجھائیں کراچی سے لے کے اور میرپور خاص تک اور ملتان تک, بھاول نگر تک کہ جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا نظام ہوگا جس سے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ ہم کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, اس کی زندگی کیسے بدلے گی. ہمارے پاس جو 22,000 ارب روپے آئے ہیں 18 سالوں میں, اور آج اس سال میں 2,263 ارب روپے آئے ہیں, یہ ایک جگہ کی بجائے 3 جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. فرض کریں 3, اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں کہ بھائی ساؤتھ سندھ کا کوئی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں آ رہا, جو سینٹرل جو ہے وہ کا جو ہے کوئی وزیر اعلیٰ, کراچی آپ نے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے, تو یہ کوئی ایکسٹرا اضافی پیسے نہیں ہوں گے. وہ جو ایک جگہ ہیجمنی ہے اور وہ خرچ نہیں ہو پا رہے صحیح طرح سے, تو جب آپ اپنے سراؤنڈنگ میں جب اختیارات اور وسائل آ جائیں گے اور آپ کے وہ گرپ میں بھی بندہ ہوگا گھنٹے کی ڈرائیو پہ, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ اسی, تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ اس کو بدل سکتے ہیں, آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. اس کو خوف ہوگا کہ آپ کو ڈیلیور نہیں کرے گا تو اگلی دفعہ نہیں رہے گا. آج کے حکمرانوں کو کوئی خوف ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو نہیں, اس کو کوئی خوف نہیں ہے. اس کے پاس اپنا نظام ایسا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے یا نہ کرے. اس نے تو کہہ دیا مجھے کراچی کا ووٹ نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, اس کو نہیں چاہیے, تو اس کو جو ہے وہ اس کو اگر ووٹ نہیں چاہیے اس کو اور نہیں مل رہا ہے اس کو ووٹ, تو اس کی یہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں کا ووٹ مل رہا ہے وہاں کے حالات اگر جا کے آپ دیکھ لیں تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اندرون سندھ اگر آپ جا کے حالات دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ یہ ایک انسان جو پاکستان میں ہے نا, یہ اس کا مسئلہ ہے, یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ جو ہم جن محرومیوں کا رونا روتے ہیں نا, ہمیں اس کاز پہ سارے پاکستانیوں کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے, کسی بھی پارٹی کے ایک جگہ جمع ہو کر اپنی یہ ہے پورا پاکستان جو بھی مسائل کا گھرا ہوا, اور سب مسائل کے گھرے میں جب آپ لوگوں سے بات کریں ہر آدمی اپنا دکھڑا جو ہے روتا ہے. تعلیم, بچے باہر جا رہے ہیں, بزنس خراب ہو گیا, پانی نہیں ہے, لائٹ نہیں, گیس, سب کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہ ہے. دس مدر آف آل سولوشن lies in this administrative units میں. اب آپ کو چوائسز 2 ہو گئی ہیں, یا تو ملک بچا لیں, چلا لیں, یا پھر کسی کی خواہش کو چلا لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی خواہش کو قربان کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ایک بار پھر دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے, وہ ہے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے. ایک بار پھر خبر ہے کہ امن معاہدہ اب ہونے والا ہے, اور 5 ماہ سے جاری ایران امریکہ کانفلکٹ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہے. ایران اور عمان اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک عبوری معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. اطلاعات کے مطابق واشنگٹن اس پیش رفت کا جلد باضابطہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ منگل کے روز ایران کے ساتھ سارا دن انتہائی پازیٹیو ڈائیلاگ ہوا ہے. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہارمز بہت جلد تمام بحری جہازوں کی آمد رفت کے لیے کھول دی جائے گی. تاہم انہوں نے ایران کو خبردار بھی کیا کہ اگر وہ اپنے وعدے سے پیچھا ہٹا
تو اسے سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. This should have been done by other presidents for 50 years. You know, you keep hearing 47, but that's been for 3 years now. It's been over 50 years. Other presidents or other countries should have been able to do this. And I did something that I had to do, because if they had a nuclear weapon, this whole world would be a different place. ایک اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب ایران نے بھی مذاکرات میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی تصدیق کر دی ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق اومان اور ایران کے درمیان محفوظ بحری راستوں کے تعین پر بات چیت جاری ہے تاکہ اسٹریٹ آف ہارموز میں محفوظ شپنگ بحال کی جا سکے. انہوں نے بتایا کہ ٹیکنیکل اور پولیٹیکل لیول پہ پازیٹیو ماحول میں مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور ایران اومان کے ساتھ مل کر مستقبل میں اسٹریٹ آف ہارموز میں میری ٹائم ٹریفک کے انتظامات کے لیے ضروری طریقہ کار مرتب کر رہا ہے. ان کے مطابق مذاکرات مکمل ہونے کے بعد حتمی نتائج کا باقاعدہ اعلان بھی ہوگا. مجوزہ معاہدے کے تحت اسٹریٹ آف ہارموز میں اومان اور ایران کے درمیان ابتدائی طور پر 60 روزہ عبوری نظام قائم کیا جائے گا، جس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے. معاہدے کے مطابق گلف میں داخل ہونے والے تمام کمرشل جہاز ایرانی سمندری حدود سے گزرنے والا شمالی راستہ استعمال کریں گے، جبکہ گلف سے عربین سی کی جانب جانے والے تمام کمرشل جہاز عمان کی سمندری حدود سے گزرنے والا جنوبی بحری راستہ استعمال کریں گے، جس کا انتظام ایران کے ساتھ رابطے میں ہوگا. اس 60 روزہ مدت کے دوران کمرشل جہازوں سے کوئی ٹول یا فیس وصول نہیں کی جائے گی، جبکہ فریقین 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز کے درمیانی بحری راستے سے بحری بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام شروع کریں گے. درمیانی بحری راستے سے بارودی سرنگیں مکمل طور پر صاف ہونے کے بعد مستقل معاہدے کے تحت یہی راستہ دونوں سمتوں میں آنے اور جانے والے جہازوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، جس کی شرائط اومان اور ایران باہمی مذاکرات کے ذریعے طے کریں گے. انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان، قطر اور سعودی عرب سرگرم ہیں. ڈپلومیٹک ذرائع کہتے ہیں کہ تینوں ممالک اومان کے ساتھ مل کر میڈیشن کر رہے ہیں تاکہ دونوں فریقین میں اختلافات کم ہو سکیں. اس سلسلے میں آج صبح قطر کے امیر شیخ تمیم احمد الثانی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان ایک امپورٹنٹ ٹیلی فونک کانورسیشن بھی ہوئی تاکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان موجود اختلافات کو مزید کم کیا جا سکے. آج امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزوس کے مطابق امریکی ایڈمنسٹریشن بھی اس عمل میں براہ راست شامل ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف، ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی اور عمان کے وزیر خارجہ کے درمیان کئی رابطے ہوئے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق عباس اراغچی نے اصولی طور پر معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، تاہم اس کے لیے ایران کی اعلیٰ قیادت اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری درکار تھی، جو اطلاعات کے مطابق اب دی جا چکی ہے. دوسری جانب ایران نے ایک اہم شرط بھی سامنے رکھی ہے. ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق اگر آج معاہدہ طے بھی ہو جائے تو ایران اس وقت تک ہرموز مکمل طور پہ نہیں کھولے گا جب تک امریکہ اسلام آباد MOU کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا. ایران کا یہ بھی موقف ہے کہ امریکی نیول بلاکیڈ ختم کرنا، ایرانین شپنگ پر عائد پابندیاں ہٹانا اس کی بنیادی شرائط میں شامل ہے، اور جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہرموز مکمل طور پہ نہیں کھولیا جائے گا. گویا ایک طرف دنیا کی اہم آئل اور LNG سپلائز روٹ کی بحالی کی امید جاگ اٹھی ہے، لیکن دوسری جانب دوسرا اہم انرجی کوریڈور یعنی ریڈ سی خطرے کا شکار ہے. آج یمن کے ہوتھیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ریڈ سی میں سعودی آئل ٹینکرز کو بیلسٹک میسائل سے نشانہ بنایا. ہوتھیوں کے مطابق جولائی میں ان کی نافذ کردہ نیول بلاکیڈ کے بعد یہ سعودی آئل ٹینکرز پر 8واں حملہ ہے. دوسری جانب میری ٹائم انٹیلیجنس کمپنی کے مطابق سعودی کروڈ آئل لے جانے والے 2 پاکستانی آئل ٹینکرز ہوتھیوں کی نیول بلاکیڈ کے باوجود ریڈ سی اور باب المندب سے بحفاظت گزر گئے اور انہیں کسی قسم کے حملے یا رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ایک جانب سعودی عرب امریکہ ایران جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، دوسری جانب ہوتھیوں کی صورت میں خود ایک نئے تنازع کا شکار ہو رہا ہے. اسی بیک گراؤنڈ میں آج ایک اہم خبر سامنے. العربیہ کے مطابق پرائم منسٹر شہباز شریف اور CDF فیلڈ مارشل عاصم منیر کل سعودی عربیہ کا دورہ کریں گے، جہاں US ایران کشیدگی سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور مشاورت ہوگی. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، بریک تھرو ہونے والا ہے. ایران امریکہ امن معاہدہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی. اسٹریٹجک ملٹری افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر اب پتہ نہیں، یقین کرنے کو دل تو چاہتا ہے مگر جو
ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے کئی مہینوں کا، اس میں اس قسم کی خبریں ایک معمول کا عمل بن گئی، کیونکہ اس دفعہ یہ کافی پروناؤنسڈ ہے، کافی اسٹرانگ ہے، پورا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کمیونٹی اور میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور خود ایرانینز نے کہا ہے کہ جی کہ اس پہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ اب آپ اس کو ٹرسٹ کریں؟ کامران صاحب، دل تو ہمارا ہمیشہ چاہتا ہے کہ جو امن کی خواہش ہے وہ کامیاب ہو، لیکن عمومی طور پہ جب کہیں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم شاید تصفیہ ہونے والا ہے یا کسی حل کے قریب ہیں. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ چلے جب یہ ہو جائے تو پھر کوئی یقینی بات ہوگی. لیکن یہاں پر صورتحال اس سے بھی آگے ہے کہ اگر یہ ہو بھی جائے تو پھر بھی جو ڈگری آف ایشورنس ہے یا وہ یقین کہ یہ برقرار رہے گا یا کب تک برقرار رہے گا، وہ ہمیشہ ہانٹ کرتا رہے گا اس پورے پیس پروسیس کو. لیکن اگر جو مختلف چیزیں بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کور کیں، ان ساری چیزوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو کافی امکانات ہیں کہ اب دونوں اطراف جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک سیریس نیگوسیشن کر رہے ہیں، اور دونوں طرف یہ ادراک ہے کہ اسی میں دونوں کے لیے بہتری ہے. تو اس کے اگر یہ اب کیونکہ یہ والا ایم او یو یہ تمام چیزیں تو پہلے ہو چکی تھیں، پھر یہ کہ فار واٹ ایور ریزنس ایرانین اسٹرائکس ہوئی اور جس کے بعد وہ پورا ڈی ریل ہو گیا، اب اسی کو ریسٹور کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہی ایم او یو جو ہے 14 پوائنٹ کا، اس کو ریسٹور کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہی پوائنٹس ہیں، وہی تمام چیزیں ہیں. اگر اس بار یہ دوبارہ ریسٹور ہو جاتا ہے، یہ چیز ہو جاتی ہے تو اور قائم رہتی ہے، یہ بہتر ہو جاتی ہے، تو ریجنل امپیکٹ ہم امیڈیٹلی کیا دیکھیں گے اس کا؟ کیونکہ جو ریجنل پاورز ہیں ساری جی سی سی، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس چیز کے لیے کہ یہ جنگ پھیلے نہ. دیکھیں اس سے بالکل، کیونکہ یہ جنگ اگرچہ دو ملکوں کے درمیان ہے لیکن تیسرا فریق بہرحال اسرائیل ہمیشہ اس میں موجود رہتا ہے انڈائریکٹلی، اور انفلوئنس کرتا ہے تمام ڈیسیژن میکنگ کو اور ایون آپریشن لیول پہ بھی. اور خطے کا امن جو ہے وہ اب مشروط ہو گیا ہے ایک اسٹریٹ آف ہرمز کی سیکیورٹی سے اور اس کے کنٹرول سے. اگرچہ وہ جنگ کی وجہ نہیں تھی، جنگ کی اصل جو سٹیٹڈ آبجیکٹیو تھے وہ پس منظر میں چلے گئے. نیوکلیئر ایشو ہو، بیلسٹک میزائلز کا ایشو ہو، وہ اب پس منظر میں چلے گئے ہیں، اور اب ساری باتیں جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے کنٹرول پہ ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو تمام ریجنل ممالک کو اور گلوبل اکانومی کو جو ہے وہ ہانٹ کرتا ہے. لیکن میرے اپنے خیال میں میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اگر یہ ایم او یو ہی ریوائیو ہو جائے اور امپلیمنٹ ہو جائے تو ایران کو اس پہ بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے تمام تر نکات جو ہیں وہ ایران سینٹرک ہے، اور اس کا اگر 80-90% بھی مل جاتا ہے تو اس کو ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی. اچھا صاحب، ایک امپورٹنٹ بہت بات ہے، وہ یہ بتائیں کہ کوئی پیرٹی نہیں تھی یو ایس، اسرائیل، ایران، ساری 47 سال سے سینکشنڈ، ہر طرح کی پابندیاں، ہر طرح کے مسائل، اور دوسری جانب دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور امریکہ، سب سے بڑی ملٹری ٹیک پاور اسرائیل، سب کچھ. اس کے باوجود ایران کا ود اسٹینڈ کرنا، آپ فرمائیں گے جذبہ ہے، یہ ہے، تمام چیزیں. میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے مجھے بتائیے گا. دوسری چیز یہ کہ اب یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ امریکہ نے اپنا ایمونیشن، اپنے میسائلز، اپنے بہت بڑا جو آرمامنٹ ہے وہ کنزیوم کر لیا اس پوری جنگ میں. اس کے باوجود ہمیں یہ خبر ایران سے نہیں آئی کہ اس کا کنزیوم ہو گیا ہے، یا وہ کہیں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں کر رہا. اتنی بڑی پاور کا کنزیوم ہو گیا، اسرائیل آؤٹ ہو گیا اور ایران ود اسٹینڈ کر رہا ہے. پوری دنیا مان رہی ہے کہ اب امریکہ کسی صورت میں بھی چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے. ایک آؤٹ رائٹ ملٹری وکٹری کی بات ہو رہی ہے ایران کے لیے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ جذبات کی بات نہیں کیجیے، اسے مجھے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بتائیے. بالکل، دیکھیے جی، ایران نے کامران صاحب بہت سیکھا. اس سے پیشتر جو دنیا میں کانفلکٹ چل رہے تھے اس میں ایران نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی ایسمیٹرک وارفیئر میں امریکہ اپنی ایئر پاور پر ریلائی کرے گا. امریکہ کبھی بھی اپنے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں لائے گا. تو انہوں نے اس ایئر پار کے خلاف وہ اوفینسو نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اپنے ڈیفنسز مضبوط کیے. سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی، انہوں نے اپنے
کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ڈیسینٹرلائز کیا. یعنی اگر تہران کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو باقی جو ان کے 27 یا 28 ریجنل کمانڈرز تھے وہ فلی امپاورڈ اور ایکوپڈ تھے جنگ کو اپنے مطلوبہ نتائج تک پہنچانے میں. ایک تو یہ چیز. دوسرے انہوں نے چونکہ ان کے پاس اوفینسو ایئر فورس نہیں تھی, انہوں نے میزائل سسٹم کو انڈیجنسلی انہوں نے بہتر کیا اور اس کی رینجز انہوں نے بڑھائیں, اس کی نمبرز بڑھائے, اور وہ بڑے کاسٹ افیکٹو ویپن ہے. یعنی تقریباً اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے آپ کو اس پہ 10 گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا. آپ ڈرون ٹیکنالوجی کی بات کریں, ڈرون اور بیلسٹک میزائل دونوں. پھر ایران نے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک موو یہ کی کہ انہوں نے خطے کے ممالک کو انوالو کر لیا. اگرچہ اس کا جو ایک بیانیہ تو یہ تھا کہ جی ہم امریکن سیٹلائٹس کو ہٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو امپیکٹ تھا وہ تو اسی زمین پہ جا رہا تھا, اسی انوائرمنٹ میں جا رہا تھا, اسی ملک کی, اسی گلف کی ریاست کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا, ان کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی, وہاں سے لوگوں کا انخلا ہو رہا تھا. ایران یہ اسٹریٹجک موو نہ کرتا تو ایران کو آئسولیٹڈ مار پڑتی رہتی اور یہ دنیا میں خبر بھی نہ بنتی, دنیا کا کنسرن ہی ریز نہ ہوتا. پھر آخری بات انہوں نے یہ کی, اگین ایک بہت اچھی آپریشنل اسٹریٹجی, کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے کنٹرول کے بارے میں کئی بار وار گیمنگ ہوئی, کئی بار بیانات آتے تھے, لیکن آج تک کبھی کسی نے یہ آپشن ایکسرسائز نہیں کی تھی. ایران نے وہ آپشن ایکسرسائز کی کیونکہ وہاں پر ان کو جغرافیکلی ایڈوانٹیج تھا. وہ قدرتی طور پہ ایسی ان کی پوزیشن تھی کہ انہوں نے جو بلاکیڈ کیا, امریکہ وہ بلاکیڈ نہیں کھلوا سکا جنگ کے آخر تک. انہوں نے اس بلاکیڈ کے اوپر ایک اور بلاکیڈ تو کر دیا, تو وہاں پہ سٹیل میٹ آ گیا, جس سے امریکہ نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے 2 اسٹیٹڈ آبجیکٹیو نہیں کر پائے, اور جنگ جس حد تک پھیل گئی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی کمپرومائز کر لیں اور اپنے لیے ایک نوشن آف وکٹری کریٹ کر لیں. تو یہ میرے خیال میں ساری چیزیں جو ہیں جو ایران کو سپورٹ کرتی رہی ہیں. پاکستان دہشت گردی کی شدید لہر سے نبردازباں ہے اور ایسے نازک وقت میں آج ایک نہایت اہم اور غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. واشنگٹن اور اسلام آباد نے آج ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف مشترکہ محاذ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. امریکہ اور پاکستان نے نہ صرف ازداد دہشت گردی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا, بلکہ پہلی بار ایک مشترکہ اعلامیہ میں القاعدہ, ٹی ٹی پی, داعش اور BLA جیسی کردم تنظیموں کو نام دے کر خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہے. اس سلسلے میں واشنگٹن میں پاکستان امریکہ ازداد دہشت گردی کے بہت اہم مذاکرات ہوئے ہیں. آج اس سلسلے میں مشترکہ اعلامیہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا. ان مذاکرات میں دونوں ممالک نے سرحدی سیکیورٹی, انٹیلیجنس تعاون, دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس کے خاتمے اور جوائنٹ ایکشنز کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. واشنگٹن میں ہونے والے اس اہم فیصلے نے واضح کر دیا کہ پاکستان اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہیں گے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان پر دہشت گردی کے شدید بادل چھائے ہوئے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق جولائی 2026 دہشت گردی کے حوالے سے رواں سال کا سب سے خونریز مہینہ ثابت ہوا ہے, جبکہ یہی مہینہ جنوری 2023 کے بعد سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی سب سے زیادہ جانی نقصان کا باعث بنا ہے. صرف جولائی میں دہشت گردی حملوں میں اینٹی ٹیررزم کارروائیوں میں 205 افراد جان سے گئے, جن میں 112 سیکیورٹی اہلکار شامل تھے. دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے 401 دہشت گرد ہلاک کیے, جو 10 سال سے زائد عرصے میں ایک ماہ کے دوران سب سے بڑی تعداد ہے. صرف پچھلے ایک ہفتے میں 29 جولائی کو KP کے ضلع ہنگو میں پولیس چوکی پر ایک بڑے حملے میں 11 پولیس اہلکار شہید ہوئے. جوابی کارروائی میں 15 حملہ آور مارے گئے. 2 اگست کو سوات میں کمال پولیس اسٹیشن پر خودکش حملے میں 17 افراد جاں بحق اور 2 درجن سے زائد زخمی ہوئے. حملہ اس وقت کیا گیا جب کمل تھانے کے قریب دہشت گردی کے خلاف امن ریلی جاری تھی. پاکستان کئی بار ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پر واضح کر رہا ہے اور کر چکا ہے کہ دہشت گردی میں ایکسٹرنل ہاتھ ہے. پچھلے ہفتے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھی بتایا کہ پاکستان کو درپیش دہشت گردی محض داخلی مسئلہ نہیں بلکہ سرحد پار منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. ان کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ ہندوستان کا مقصد سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا کر خوف اور عدم استحکام پھیلانا ہے.
What is anything common between India and Afghanistan? सवाए DNA के. The only thing common amongst them is terrorism. तो उनकी डिप्लोमेसी भी उसी पे कायम है. एक अपने आप को सेकुलर है, एक नेशनलिस्ट है, दूसरा जो है हार्डकोर रिलीजियस अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट है. लेकिन चूंकि अंदर अफगानिस्तान तो दोनों बैठ के अभी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भी कर रहे हैं. जहाँ ये आते हैं ना फौज के FC के खिलाफ, तो वहाँ इनको पड़ते हैं जूते. हम तो अभी बाहर निकल के मार रहे हैं. तो then what they are doing? They are going for soft targets. What are these soft targets? 178 बलूचिस्तान में सिविलियन शहीद किए, 55 सिविलियंस को अगवा किया, 24 जगह पे बड़ा मार्का मार के रोड और ब्रिज तबाह किए, उनको डैमेज किया, 60 जगह पे आग लगाई है और 47 इंसिडेंट्स हैं डैमेजेस टू प्रॉपर्टी के, बेसिकली लूटने के आए हैं. कोई ATM बैंक को लूटा है और कहीं पे दुकानों को लूटा है. अब इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसका भी हमने जिक्र किया, अमेरिका और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बना चुके हैं. पाकिस्तान और अमेरिका अब इस मुश्तरका अज़म को अमली ताबूत दे रहे हैं. बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मुश्तरका स्ट्रेटजी हिकमत अमली तैयार की गई है अमेरिका और पाकिस्तान की जानिब से. इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. कामरान खान को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. नासिर.